جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. PZM ٹی وی سے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی ان کے ہمراہ راؤ رائے شریفی حیدرآباد بیورو چیف PZM ٹی وی کے ساتھ حاضر ہیں. پاکستانی قوم آج تھوڑی سی آج ہم ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل حال ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ PZM ٹی وی کی مضبوط ذرائع کے ساتھ جتنی خبر دی وہ الحمدللہ مضبوط ذرائع کے ساتھ سر چڑھ کر الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک وہ کلیئر آئی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس نے ہتھیار ڈالے، جس کو 1 مہینے سے ہمارے خفیہ اداروں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد انہیں ایمان دلایا اور PZM ٹی وی کے مضبوط ذرائع کے مطابق کہ یہ ایک موقع ضرور دیتی ہے افواج پاکستان ISI MI کے بندہ سدھر جائے. تو اس نے آ کر ٹی وی پر بیان دیا بلوچ نے اور بڑے پیار اور تحمل کے ساتھ ہتھیار بھی ڈالے. وہ خطرناک بندہ جس کو باہر کی فنڈنگ ہوتی تھی اس نے الیکٹرانک میڈیا پر اقرار کیا. یہ ہیں آپ کے گمنام ہیرو کہ جس کی ہم قربانیوں کو ایک لمحے کے اندر فراموش کر دیتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے. پاکستانی قوم دوسری چیز، الحمدللہ آپ سے کہا تھا کہ بڑے بڑے بت گرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو آپ نے دیکھا شیری مزاری سے لے کر کتنے بت آج گرے اور توبہ طائب ہوئے. اب ایک سوال ہے میرا پوری پاکستانی قوم سے کہ کیا یہ بھی ISI نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے؟ نہیں. کیا ان سب کو جو انہوں نے توبہ طائب کی اور ہر چیز سے لا تعلقی کی، جلاؤ گھیراؤ سے جو بھی ظلم و ستم ہوا اس سے، کیا یہ بھی ایجنسی پہ ملبہ ڈالیں گے اپن لوگ پاکستانی قوم؟ نہیں. PZM ٹی وی کے مضبوط ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ بھی کام جب انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے اسے پتہ پڑتا ہے کہ پیچھے کوئی نہیں کھڑا، تو اتنی بڑی بڑی وکٹیں گر گئی. دوسری ایک چیز، آج عمران خان صاحب شور مچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمات کدھر ہیں. تو عمران خان صاحب آپ کو پتہ لگا کہ جب اس ملک کے خلاف بندہ اینٹی جاتا ہے تو وہ اس کی بھول ہوتی ہے کہ عوام فوج کے خلاف ہو گئی ہے. میرے خیال سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. تیسری بڑی اہم خبر، پاکستانی قوم، میں نے کہا تھا کہ جب سے جنرل عاصم منیر حافظ صاحب کو اللہ رب العزت نے اس عہدے سے نوازا ہے تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی. بڑے مضبوط ذرائع سے خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آرمی کے اندر ایک بہت بڑا کڑا احتساب ہوتا ہے اور آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور پھر میں نے ایک چیز PZM ٹی وی کے حوالے سے کہی تھی کہ جو لوگ PTI کی آڑ میں میجر، جنرل، کرنل اور بریگیڈیئروں کے نام لے رہے تھے وہ بے نقاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ نے دیکھا کہ سب بے نقاب ہوئے. ایک اور، عاصم جنجوا کی نواسی جو PTI کے اندر شامل تھی، قانون کے دائرے میں ان کو بھی لایا گیا. پورا سوشل میڈیا، سب چیز جو غلط پروپیگنڈا پھیلاتا ہے PZM ٹی وی کا کام ان کو حقائق سے آگاہ کرنا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں PZM ٹی وی کے حوالے سے پوری قوم سے کہ سابقہ آرمی چیف کی نواسی کو جو قابل احترام ہے، جو بھول گئی تھی اس ملک کی قربانیوں کو، تو وہاں سے بھی احتساب شروع ہو گیا. تو پاکستانی قوم اب آپ اس چیز کو کیا کہیں گے؟ تو میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل منیر صاحب نے، حافظ صاحب نے آتے ہی کہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور الحمدللہ ویسا کر کے دکھایا. اور کہا تھا کہ اگر ہم میں بھی کوئی غلط فہمی کا شکار ہوا ہے
یا کوئی کالی بھیڑیں ہوئی تو ان کو بھی احتساب پیدا کریں گے. تو پاکستانی قوم یہ وہ ہماری افواج پاکستان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ طریقہ کار پہ چلتی ہوئی ان کی نسبت کے اوپر اپنا بھی احتساب کرتی ہے، اور بلکہ صحیح معنی میں احتساب ہی اپنا کرتی ہے، جبھی تو اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے. تو پاکستانی قوم تمام اس بندوں سے، تب بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر چڑھ کر آ رہی ہیں. یہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا کمال نہیں، یہ اس ملک کی محبت کا کمال ہے اور اس مضبوط ذرائع کا کمال ہے. اور اسی پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے آپ کو ہر چیز سے آگاہی کیا جاتا ہے کہ آرمی میں احتساب بھی ہوتا ہے، جس پہ سیاستدان سارا ملبہ پاک فوج کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، سنیے گا اور تحقیقات کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس کیجئے گا. چوتھی بات، پاکستانی قوم انشاءاللہ العزیز کڑے سے کڑا احتساب ہوگا، خواہ اپنے ہوں خواہ پرائے ہوں خواہ کوئی بھی ہوں. انشاءاللہ العزیز اللہ اس کے رسول نے چاہا تو یہ ختم نبوت کا سہرا افواج پاکستان کے سر جاتا ہے، کیونکہ پی زیڈ ایم ٹی وی آج بھی اس بات پر قائم ہے الحمدللہ کہ ختم نبوت کا سہرا 24 کروڑ عوام اور افواج پاکستان کے سر پر جاتا ہے. کیوں کہ یہ وہی فوج ہے جو آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. اب باری ہے اس ملک کے دشمنوں کی، افواج پاکستان کے دشمنوں کی. میجر عادل راجہ، اس کی ٹیم بہت زور سے چیخیں نکل رہی ہیں. کہاں گئے وہ آپ کے وہ گمنام سپاہی، اور کہاں گئے آپ کے وہ جو آپ بیٹھ کر راہ کی فنڈنگ سے پاکستانی کی بھولی بھالی عوام کو بہکا رہے تھے. یہ بار بار میں آپ کو اس لیے مخاطب کرتا ہوں کہ آپ کو پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے ایک موقع دیتے ہم. عادل راجہ صاحب، کیا آپ ابھی بھی وقت ہے توبہ طائب ہو جائیں اور ایمان لے آئیں. آپ نے اس ملک کی مٹی کا، آپ کے باپ دادا نے نمک کھایا ہے، آپ کی ماؤں بہنوں نے نمک کھایا، آپ نے نمک کھا کر بڑے ہوئے ہیں. اور آپ یزیدی فوجی میں شامل نہ ہوں، یزیدی لشکر میں شامل نہ ہوں، اور جتنے اس ملک کے این ٹی ہیں ان میں سے خاص طور آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے ماں باپ کا لحاظ کر لیں، اس ملک کے پاکستان کا لحاظ کر لیں. پی زیڈ ایم ٹی وی کی اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں میں کہ آپ توبہ کا میسیج کرائیں، معافی کا میسیج کرائیں. پی زیڈ ایم ٹی وی الحمدللہ میجر عادل تم کو اسی جگہ پہنچائے گا جہاں سے تم گمراہ ہوئے تھے. اور پاکستانی قوم، آپ کو معلوم ہے کہ جب احتساب کا کڑا شروع ہوتا ہے تو اللہ کی مدد وہاں سے آتی جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا. تو لہذا اپنی پانچویں خبر جو ٹی وی پہ سر چڑھ کر بول رہی الیکٹرانک میڈیا پر، وہی بندہ جو وردی کی بے حرمتی کر رہا تھا، اب کوئی شک رہ گیا؟ اس نے خود نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ عمران خان زمان پارک کے کیمپوں میں آتا تھا اور سب چیزیں اس نے بتائی. تو میری بھولی بالی نادان قوم، بولے والے سیاستدانوں، خدا کو مانو، یہ کمپلیٹ شیئر ہو گیا. اللہ کو پہچانو، رسول کی اطاعت کرو اور وطن سے پیار کرو. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اب اجازت دیجئے. بیورو چیف سندھ صوفی مدرس پاکستانی، حیدرآباد. بیورو چیف راول ال شریف، پی زیڈ ایم ٹی وی سے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آئی ایس آئی زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، وطن یا کفن.